سنیے گا، فرماتے شب برات کی 5 خصوصیات۔ نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون آئندہ سال حج کرے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون زندہ رہے گا، سب کچھ بتا کر فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو کتنی سینسٹیو رات ہو گئی کہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رزق میں برکت مانگنی ہے، لمبی نیکیوں والی زندگی مانگنی ہے، حج اور عمرے اور مدینے کی سعادت مانگنی ہے۔ تو یہ رات اس طرح کے فیصلوں کی رات ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی، اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارے۔ تیسری خصوصیت، امام راضی فرماتے ہیں اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی، چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ السلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایت کے مطابق نبی پاک نے شعبان کی 13ویں رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت، 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ نبی پاک نے 14ویں رات شعبان کی دعا کی تو 2/3 یعنی 2/3 67% امت آپ کے حوالے کر دی گئی، گویا شفاعت کا مجدہ سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے 15ویں رات دعا کی تو اللہ نے ساری امت آپ کے سپرد کر دی۔ منصب شفاعت کمپلیٹ ہوا ہے شب برات۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات۔ درود پڑھیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں تو بار بار مدینے جانے کا شرف بھی مل جاتا ہے۔ نبی پاک کا دیدار کرنا چاہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، آقا درود پڑھنے والوں پر اپنا کرم فرماتے دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کمال ہے درود پاک، اور انشاءاللہ محشر کے دن بھی درود پاک کی برکتیں ملیں گی۔ تو اس وظیفے کو اپنائیے، آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت ساری ایجادیں ہوئی ہیں، بہت ساری انوینشنز ہوئی ہیں، اور بہت ساری پیشن گوئیاں، پریڈکشنز بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ یعنی اب محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ بارش آنے کے کب کب امکانات ہیں، فلاں دن طوفان آ سکتے ہیں، فلاں وقت بہت زبردست تیز ہوائیں چلیں گی، فلاں دن فلاں وقت سورج گرہن لگے گا، فلاں دن چاند گرہن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بہت ساری باتیں۔ اب تو یہ سردیوں کے دن آ رہے ہیں تو فوگ، یعنی جب نظر کم آتا ہے تو پنجاب کی طرف ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے، تو فوگ کے بارے میں بھی محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے۔ پیشن گوئیاں پہلے سے ہونے لگ گئی، سائنس بڑی ترقی کر گئی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان قریب کائنات کا ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے؟ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی سیٹلائٹ، کوئی بھی اس حادثے کا پیشگی یعنی تھوڑا پہلے بھی اشارہ بھی نہیں دے سکے گی۔ پتا کسی کو نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، جیسے اتنا بڑا حادثہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ پوری کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی پہلے نہیں بتا سکے گا کہ یہ کب آنا ہے اور کیسا حادثہ ہوگا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچانک، بالکل اچانک سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر گرنے لگ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، زمین شدید ترین زلزلے کے ساتھ لرز اٹھے گی، حدیثوں میں آتا ہے۔ اور یہ اتنا اچانک ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ دیکھیں طوفان آنے والا ہوتا ہے، شہر خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیلاب آنے والا ہوتا ہے، پہلے ہی پتا ہوتا ہے بارش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جائے۔ اتنا اچانک ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے 2 شخص بازار میں ہوں گے، ایک کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچ رہا ہوگا۔ دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا، ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، کپڑے کو واپس لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ حادثہ ہو جائے گا۔
کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں مزید فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی منہ تک نہ لے جائے گا، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ منہ تک لے جائے، اسی دوران وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا، اتنی اچانک آئے گی، بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں، اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا قرآن میں بڑے واضح انداز میں حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن، کس طرح یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے زمین کی طرف گرنے لگ جائیں گے، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور شدید ترین زلزلہ آئے گا، لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے۔ سورہ قارعہ، ویسے تو قرآن کے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن فقط اگر سورہ قارعہ، بہت مختصر سورت ہے، 1.25 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے جس کی، اگر صرف اسی کو پڑھ لیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ القارعہ علماء کہتے ہیں قیامت کا ہی ایک نام ہے، دل دہلانے والی۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا آدمی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پتنگے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی لائٹ کے قریب یا کسی بھی جگہ آپس میں اس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی۔ اور پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کہا پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رضائی جب بنا رہا ہوتا ہے اون کے گالے اڑتے ہیں، جب رضائی بنا کر وہ ڈنڈا وغیرہ مارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اون اڑتی ہے، فرمایا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا، کتنا خوف ہوگا، کتنا شور ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا۔ یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے، پھر آگے بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے، نیکوکار تو چین میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کیسے قائم ہوگی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، آج ٹاپک یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب، قیامت آنی کب ہے۔ آئیے یہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، پرکشش سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، اگر غور سے آپ نے سننا ہے۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں کہ آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے،
دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن کوئی فکر کوئی خوف خدا نہیں۔ اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں، ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا، عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی۔ سید احمد حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے، آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آپ سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، there is no third way، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ سوچیں تو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے۔